بندہ کئی مربوں کا مالک ہو، بڑا ذمہ دار ہو، گاڑیاں بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، اس کے فارم بھی ہوں، تعلقات بھی ہوں، اثر رسوخ بھی ہو، سب کچھ ہو اور وہ نمازی نہ ہو تو چاہتا ہوں حکم خدا ہے یا نہیں؟ خدا نے کہا شراب کے قریب نہیں جانا، اور وہ کیا پیتا ہو؟ شراب۔ خدا نے کہا میرے نبی کی اہل بیت کی محبت واجب ہے، اور وہ دل میں محبت اہل بیت نہ رکھے، جتنا بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو، لوگ چھپ چھپ کے سوال کرتے ہو، لوگوں کی نگاہ میں مقام ہوگا، اس کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی کوئی عزت نہیں۔ ہم جو مجلس پڑھتے ہیں ہم خوش ہو گئے، مومنوں نے پہلا فلیکس میں میرا بڑا نام دے دیا، مجھے اتنے القابات کے ساتھ منبر پہ بلایا گیا، میرے اعلانات ہو رہے تھے، ہم اس بات پہ خوش ہو گئے، کوئی ذمہ داری پہ خوش ہو گیا، کوئی دولت پہ خوش ہو گیا، کوئی منصب پر خوش ہو گیا، کوئی عہدے پر خوش ہو گیا، نہیں، ہر بندہ اپنی جگہ سوچے اے کاش جو دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں میرا احترام ہے، کاش اس کا ذرہ برابر اس کی بارگاہ میں بھی تو مقام ہو۔ میری بات روشن نہیں ہوگی، میرا نام پہلا فلیکس پہ آ گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے کے لیے آ گئے، ہوتا نہیں ہے فلاں کو بلائیں تو بڑا مجمع آتا ہے، اور بات اسی میں بلاتے ہیں کہ مجمع کا بھی اکٹھا ہوگا، وہ چاہے شرک پڑے کچھ پڑے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، نام نکلے گا۔ یاد رکھیے خوش ہو رہے پڑھنے والا، مجھے ہزاروں لوگ سننے والے ہیں اور میری اتنی نیاز ہے اور میری اتنی بڑی گاڑی ہے، ذمہ دار اپنی جگہ پہ، میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، سیاستدار ہوں، میرے اتنے نوکر اتنے چاکر ہیں، یاد رکھ لیجیے پہلا فلیکس پہ بڑا نام آنا، ذمہ دار عہدیدار بڑے منصب والا اور گاڑی اور کوٹھیاں اور کاٹن کے کپڑے پہن لینا لوگوں میں سے بعض لوگوں کو مرغوب بنا سکتا ہے جو آخرت کی گھاٹیوں کو عبور نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کو نہیں مرغوب کر سکتا، بعض لوگوں کو تو کر سکتا ہے مرغوب، نہیں، عزت کے لیے خدا کیا فرما رہا ہے؟ عزت کب ملے گی بھلا؟ جب اللہ کی کیا کرو گے؟ حضرت امام علی علیہ السلام اور فرماتے ہیں اذا طلبت العزہ، جب تو چاہتا ہے کہ تو صاحب عزت بن جائے، فاطلبہ بالطاعۃ، امیر المومنین فرما رہے اگر تو صاحب عزت بننا چاہتا ہے، تجھے راستہ بتاؤں، طریقہ بتاؤں، راز بتاؤں، فرماتے ہیں اطاعت کر تو صاحب عزت بن جائے گا، اور اطاعتیں ہیں تین، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے رسول کو پہچانا، یہ تو بتائیے یہ اولو الامر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا ہے جابر یہ میرے 12 وصی ہیں، جن میں سے پہلے علی بن ابی طالب ہے، اور ان کے نام بتائے، اور کہہ دوں جو انہیں کو جناب جابر کو جن سے حدیث کی ثابت ہے، جو امام حسین کے زائے کربلا بھی ہیں 40 کے موقع پہ، انہی سے کہا تھا میرا پہلا وصی علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے،
چوتھا علی جو زین العابدین تھے، پانچواں محمد باقر ہے۔ جابر جب ان کو پہچاننا اور ان تک پہنچنا تو میرا سلام ان تک پہنچا دو۔ اور جناب جابر زندہ رہے، اور جب پانچویں امام کو پایا اور امام کو سلام پہنچایا تو میرے پانچویں امام نے کہا، اے جابر تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو نے اللہ کے رسول کا سلام مجھ تک پہنچایا۔ اس وقت میرے چوتھے امام نے فرمایا، بیٹا جابر کے سر کا بوسہ لے لو۔ آئے 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 آئے، جابر کے سر کا بوسہ لے لو۔ جیسے امام نے سر کا بوسہ لیا اس وقت جناب جابر نے دیکھا اتنی محبت، ہمارا ایک درخواست ہے کیا؟ کہا جنت کے ضامن بھی بن جاؤ۔ اور فرمانا کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی بھی دو کام کر سکتا ہے، تیری رہنمائی کر سکتا ہے، تیرے حق میں دعا کر سکتا ہے، جنت کی ضمانت فقط وہ ہستیاں دے سکتی ہے۔ فرما رہے ہیں مولا کائنات بتا رہے ہیں، اگر تو عزت چاہتا ہے تو عزت کس طرح ملے گی؟ اطاعت کے ذریعے۔ اطاعت کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ کے رسول اور 12 ائمہ۔ جب اطاعت کرو گے نا، اللہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول بھی وہی کہہ رہا ہے، اور 12 ائمہ اہل بیت بھی کیا کر رہے ہیں؟ بات ایک ہی ہے۔ نماز کی بات ہے تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں، اور ائمہ اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں۔ اب جس بھی حکم شریع کو لے گا، ہر حکم کو سب سے پہلے کون کہتا ہے؟ اللہ، پھر اسے کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کا رسول، اور پھر اس حکم کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ائمہ اہل بیت۔ تو جو فرمائے ایسا نہیں ہے کہ حکم مختلف ہو، لیکن حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اطاعت کا راز کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی نوکر ہو، آپ کو ذمہ دار، آپ کا نوکر ہو، آپ کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہو، آپ کہہ جاؤ گھاس کاٹ کے لے آؤ، وہ ہٹ کے بیٹھ جائے، آپ کا کہنا نہ مانے، آپ اسے اپنا فرما بردار نوکر کہو گے یا نہ فرمان کہو گے؟ بولیے نا، اس پر خوش ہو جاؤ گے یا اس سے ناراض ہو گے؟ آپ کے ہاں وہ مقام پائے گا یا گر جائے گا؟ بات سمجھ لیجیے، جو نماز کی اطلاع نہیں کرتے یا باقی احکام خدا بندی کی اطلاع نہیں کرتے، محبت اہل بیت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ دنیا کی نگاہ میں تو صاحب عزت بن سکتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ اور فرما رہی ہے نہیں؟ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ جسے خدا چاہے عزت دے، جسے چاہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا جسے عزت دے، اور جسے، وہ کیوں کہہ رہا تھا، یہ طنز کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو بیٹھا ہوں نا تخت پر، یہ ہے عزت، اور اہل بیت کو جو میں نے قیدی بنایا ہے یہ عزت نہیں۔ یہی بات تو علی کی بیٹی نے سمجھایا، یہ بات سمجھائی، تو بھول گیا ہے تیرا تخت پہ بیٹھنا یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ جو فرمانے ہیں نہیں، تخت پہ بیٹھنے میں عزت ہوتی تو فرعون کو بھی تو تخت ملا ہے۔ اور جو فرمانے ہیں، اس لیے بیوی کے خطبے کے اگلے الفاظ آپ کی خدمت میں کل جہاں تک خطبہ بیان کیا تھا اس سے آگے بیوی کا خطبہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، صلوات دے دیں۔ فرمایا وسطا سلطا وسطا سلطا شافتا، اپنے پرانے زخم کا مداوع چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے کیا تھے ذہن میں کہ اس نے کہا کہ میرے بدر والے اسلاف ہوتے اور کہتے کہ تیرے یزید تیرے ہاتھ شاہ نہ ہو،
بی بی نے کہا تو کیا چاہ رہا ہے؟ اپنے پرانے زخم کا مداوع چاہتا ہے. کس سے؟ محمد کی اولاد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ونجوم اہل الارض من آل عبد المطلب، اور روئے زمین پر آل مطلب کی چند تاروں کا لہو بہا کر. وتحتف باشیاخ، تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے. زعمت انک تنادیہم، تیرا گمان ہے کہ تو مردوں کو آواز دے رہا ہے، جبکہ تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں. جی بی بی قید کی حالت میں. یقین جانیے کسی بہن کے ایک بھائی کا جنازہ ہو، بہنوں کی کمر، ہمت کمر ختم ہو جاتی ہے. لیکن کس شیر خدا کی شیر دل بیٹی بھائیوں کے سارنوں کے نیزے پہ ہے، اور یزید کو کہہ رہی ہے کہ تیری منزل بھی کون سی ہے جہاں تیرے اسلاف گئے. وَلَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شَلِلْتَ وَبَخِلْتَ، پھر تیرا دل چاہے گا تو تو جائے گا، دل چاہے گا کاش ہاتھ شل ہوتا اور زبان بند ہو جاتی. جب تو اپنے انجام کو پہنچے گا، اب تو خوش ہو رہے نا، کہہ رہے کہ میرے اسرار ہوتے کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. اس وقت تو کہے گا کاش میرے ہاتھ کیا ہو جاتے، شل ہو جاتے، اور میری زبان کیا ہوتی، بند ہوتی. وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، جو کہا وہ نہ کہتا. یہ تو حسرت کرے گا اس وقت. وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، اور تو حسرت کرے گا جو کیا وہ نہ کرتا. یہ جو تو نے امام حسین کا خون بہایا، یہ جو تیرے کہنے پہ اہل بیت کی بے حرمتی ہوئی، تو پھر کہے گا کاش میں ایسا نہ کرتا. اللہم، یہاں پھر بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں، ابھی تک خطاب تھا کس کو بھلا؟ یزید کو. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم خذ لنا بحقنا، اے اللہ ہمارا حق ہم کو دلا دے. وَانْتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمَنَا، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اے اللہ ان سے تو انتقام دے. اور آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد امیر مختار نے قاتلان امام حسین سے چن چن کے کہہ لیا تھا انتقام دیا. منتقم ہے خون امام حسین علیہ السلام. وَحَلِّلْ غَضَبَكَ بِمَنْ صَفَكَ، جن لوگوں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا. حامی کون ہے بلا؟ اصحاب. کون ہے حامی؟ اصحاب. وَحَلِّلْ غَضَبَكَ بِمَنْ صَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتَنَا، پروردگارہ جن لوگوں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا، ان پر اپنا غضب نازل فرما. فَوَاللَّهِ مَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَلَا حَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ، قسم بخدا، نبی دادی نے کہا قسم بخدا اے یزید تو نے خود اپنی کھال نوچی ہے اور خود اپنے گوشت کو تو نے چیرا اور کاٹا ہے. میں کیسے یہ جملے کہوں، ذہنوں کو تیار کرو. وَلَتَرَدَّنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذُرِّيَّتِهِ، کہا اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہونا ہوگا. اور فرمانا بی بی کہہ رہی ہے تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہونا ہوگا؟ پیش ہونا ہوگا. ان کی اولاد کا خون بہانے کا
اور ان کی عطرت اور رشتہ داروں کی بے حرمتی کر کے رسول کی بے حرمتی کا جرم لے کر. نہیں آپ نے توجہ نہیں. بی بی یہ بتا رہی ہے جو تو نے اہل بیت کی بے حرمتی کی ہے در حقیقت تو نے رسول خدا کی بے حرمتی کی. یعنی تیرے اوپر جو مقدمہ ہوگا وہ اس عنوان سے ہوگا کہ اہل بیت کی بے حرمتی در حقیقت کس کی بے حرمتی ہے؟ رسول خدا کی. حیث یجمع اللہ شملہم ویلم شاشہم اور پراگندہ ہستیوں کو جہاں اللہ تعالیٰ رسول و اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور پراگندہ ہستیوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا، پھر ان کو ان کا حق دلائے گا. پھر بی بی نے یہ آیت تلاوت کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. جلال پور پیر والے کے مومنین علی کی بیٹی کی یہ جملے سننا. جب یہاں بی بی پہنچی نا کہا وَقَفَا بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِمُحَمَّدٍ خَصِيمًا وَبِجِبْرِيلَ ظَهِيرًا. بی بی نے کہا یزید فیصلے کے لیے اللہ اور مدعی کے لیے محمد کافی ہے. کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوگا کوئی نہ کوئی تو مدعی بنتا یا نہیں بنتا. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا نا مدعی بنے گا اللہ کا رسول، عدالت ہوگی خدا کی اور مددگاری کے لیے جبرائیل کافی ہے. دیکھیے کیا اس وقت صورتحال ہوگی. وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَبَّالَكَ وَمَنْ مَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ. یہ جملہ محفوظ کرنا. بی بی نے فرمایا ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تیرے لیے زمین ہموار کی. فقط تجھے نہیں اور فرمانا فقط تجھے نہیں بلکہ انہیں بھی پتہ چلے گا جنہوں نے تیرے لیے راہ کیا کی ہموار کی. تجھے پہنچا اس حکومت پر اس تخت پر اور تجھے پہنچانے والوں کو بھی پتہ چلے گا. اور تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا. بی بی نے فرمایا بئس للظالمین بدلا. ظالموں کی سزا بہت بری ہوگی. وَأَيُّكُمْ شَرُّ مَكَانًا وَالْأَفُ جُنْدًا. وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا اور کس کے حمایتی بے حقیقت. ابھی تو مست بیٹھا ہے یہ تیرے پاس حکومت ہے، تیرے پاس تخت ہے، تیرے وزیر ہیں، تیرے مشیر ہیں، تیرے پاس ایک بڑا لشکر ہے، تیرے پاس بیت المال ہے، شراب پیتا ہے اور تجھے کچھ خبر یہ بھی بتا رہی ہے ایسا ہوگا کیا. وَلَئِن جَرَتْ عَلَى الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ. جگر پھٹتا ہے. بی بی کہتی ہیں اس کو میں سادے لفظوں میں یوں کہوں. بی بی کہتی ہیں اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی علی کی بیٹی کو تیرے ساتھ بات کرنی پڑ جائے. وَلَئِن جَرَتْ عَلَى الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ. اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دو چار ہوں. یہ ایک بڑا دکھ تھا علی کی بیٹی کے لیے، بڑا دکھ تھا. ایک شرابی سے بات کرنی پڑ گئی، ایک کمینے سے بات کرنی پڑ گئی، وہ بھی اس حالت میں کہ بغیر مکھنوں چادر
کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر طرح طرح کے لوگ موجود تھے. بی بی کہہ رہی ہیں یہ ایک بڑا درد، یہ بڑا دکھ ہے. اور پھر فرمایا وَاسْتَعْظِمُوا تَقْرِيعَكَ وَاسْتَخْسِرُوا تَوْبِيخَكَ. فرمایا تاہم میں تجھے چھوٹا بے بکت سمجھتی ہوں. ختم ہو گئی نا یزید کی بادشاہی، علی کی بیٹی نسل بستوں کے کہہ رہی میں تجھے کیا سمجھتی ہوں، چھوٹا بے بکت، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں، اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں. ہاں پھر علی کی بیٹی نے گریہ کیا، لیکن العیون عبرا والصدور حرا، مگر آنکھیں اشبار ہیں اور دلوں میں سوزش ہے. الا بالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطرقاء. دیدی فرماتی ہیں دیکھو نہایت تعجب کا مقام ہے، اندر بنانا دربار یزید کا. بی بی خطبہ دے رہی ہے، نو کے نیزے پہ سار ہے، بی بی کہہ رہی ہے دیکھو نہایت تعجب کا مقام ہے، اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ آزاد کردہ شیطانی حزب کے ہاتھوں قتل ہوا. ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے، اور ان کے لب و دندان سے ہمارے گوشت چبانے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. یہ علی کی بیٹی کی ہمت تھی. اور پھر فرمایا بڑی درد بھری بات ہے، جب چلی تھی نا بی بی کربلا سے 11 محرم کو، کس حالت میں بھائیوں کے لاشیں چھوڑے تھے، سب کچھ لٹ گیا تھا. خاک کربلا نے امام حسین کے بدن اثر پر چادر بنا دی تھی، بغور و کفن لاشیں چھوڑ کے کربلا سے چلی. ملک العلماء کا جملہ ہے ظاہری امکانات تو زندگی ختم ہو چکے تھے، لیکن بچانا ہے بھائی کی شہادت کو، بچانا ہے اللہ کے دین کو، اس لیے پہاڑ کا دل لے کے چل پڑے. سننا یہ جملے بی بی اس وقت کہہ رہی ہوں دربار یزید میں، فرماتی ہوئے تلک الجثث طواہر الزواکی تنزابها العواصل. فرماتی وہ پاکیزہ اجسام غیر محفوظ پڑے ہیں. وہ تو امام آئے تھے نا چوتھے امام بنی اسد کے مردوں کی مدد سے، لیکن بی بی بتا رہی ہے جب ہم چلے فرمایا اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا. جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا. پھر فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ. ہم صرف اللہ سے اپنا حال بیان کرتے ہیں. یزید نے اپنی پوری کوشش کی، بیت المال کو صرف کیا، حکمرانوں کو حکم دیا، ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا، اور کیوں کوفے کے بازاروں میں اور شام کے اور مختلف شہروں میں لے کے گئے تاکہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے وہ خوف زدہ ہو جائے، وہ ڈر جائیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات اٹھانے کے لیے جب امام حسین کو ہم نے مار دیا تم کون ہوتے ہو، تمہیں ہم کب چھوڑیں گے. جب اہل بیت رسول کا لحاظ نہیں رکھا گیا تمہاری عورتوں کا کب لحاظ رکھا جائے گا. ایک خوف پیدا کیا گیا، ایک ہراس پیدا کیا گیا، ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ کوئی بھی امام حسین کا نام لینے والا نہ رہے.
کوئی بھی ذکر عبید کرنے والا نہ رہے. ایک پوری کوشش کی گئی. علی کی بیٹی رسن بستہ ہو کے کہتی ہے اے یزید فقید قیدت وسع سعیت وناصب جہدت فواللہ لا تمحو ذکرنا. تو کر لے مکاریاں، کر لے کوششیں جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دی ہے اسے مٹا نہیں. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو ختم کرے گا. یہ توجہ کیا آپ نے. در بدر لوگ نہیں سوچ رہے تھے جب اس ظالم نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں رکھا تو ہمارا کب لحاظ رکھے گا. جب اس ظالم نے نبی زادیوں کا لحاظ نہیں رکھا، ایک ماحول پیدا کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی نام حسین لینے والا نہ رہے. لیکن نبی زادی کہہ رہی اللہ تمحو ذکرنا، یاد رکھ لے تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اس منبر کی قسم جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو کچھ میری آقا زادی نے فرمایا سب کچھ حقیقت ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. وہ زمانہ کہاں اور آج کا زمانہ کہاں. کتنی کوششیں کی گئی، ہل چلائے گئے کربلا میں، پانی چھوڑا گیا، کئی مرتبہ مقبروں کو مزارات کو گرایا گیا، بڑے بڑے فرعون اور ظالم آتے رہے. لیکن جو علی کی بیٹی نے کہا تھا اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا جو دشمن تھے کربلا کے کامیاب ہو گئے؟ جنہوں نے کوششیں کی ہو گئے، ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، گردنیں کٹی. لیکن زائرین امام حسین گھروں میں بیٹھے نہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک مومنہ ہے، متوکل کا دور ہے، جانا چاہتی ہے زیارات پہ. اس کا چھوٹا سا بچہ ہے. کہا گیا یہ اجازت تب ملے گی پہلے تیرے سامنے اس بچے کو ذبح کیا جائے گا، اس کے بغیر تم زیارت امام حسین پر نہیں جا سکتے. وہ کہنے لگی یہ تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. اس کے سامنے بچے کو ذبح کیا گیا. سننا یہ جملہ، جب بچے کو ذبح کیا گیا، اس سے بڑی مصیبت یہ تھی وہ جانے لگی. کہا میں نے قیمت دے دی ہے، اب جاؤں؟ کہا نہیں، تجھے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. بہت سخت مرحلہ تھا. صاحب کتاب نے کتاب میں لکھا ہے گزر کے چلی گئی. جب آئی ہے کربلا، یہ سوچ کے گئی مولا عباس کے حرم میں پہلے مولا اس کی زیارت کر کے اجازت لوں گی، پھر آؤں گی زہرا کے لال کی خدمت میں. کیا دیکھا کہ مولا عباس کے حرم سے دو نورانی شخصیتیں ہیں، اس کے بچے کی انگلی پکڑ کے سامنے آ رہے ہیں. مومنہ کہنے لگی میں نے اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ مجھے لوٹایا جائے. دنیا یاد رکھ لے جن کے دلوں میں اللہ نے عشق امام حسین ڈال دیا ہے، وہ کسی کی دھمکیوں سے وہ عشق کی شمع بجھنے والی نہیں ہے. جنہیں اللہ نے ولایت علی کے نور سے جن کے دلوں کو منور فرما دیا ہے، نہیں بلکہ یہ کوششیں جس طرح مخالفت میں بڑھتی چلی جائیں گی اسی طرح امام حسین کا ذکر بھی بڑھتا چلا جائے گا. امام حسین کا ذکر بہت عظیم ذکر ہے. اس یقین کے ساتھ فرش عزا بچھایا کرو کہ صاحب عزا آپ اور میں نہیں، یوسف زہرا. اس یقین کے ساتھ شرط ہے پڑھنے والے میں بھی خلوص ہونا چاہیے، سننے والوں میں بھی خلوص ہونا چاہیے، جی پڑھانے والے میں بھی خلوص ہونا چاہیے. اللہ کی خوشنودی کے لیے فرش عزا بچھاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے ماتم کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیازیں بناؤ.
اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ہم نے مجلس کروا دی، نہیں، جب خلوص سے کرو گے نا پھر آپ کی مجلس میں کچھ عجب نہیں کہ یوسف و زہرا بھی شریک ہو۔ خوش نصیب ہو امام حسین کی مجلس سے نصیب ہو رہی ہے، پیغام حق پہنچ رہا ہے۔ جب جاتے ہیں نا اربعین پہ اور نجف سے لے کے کربلا معظمہ پیدل بڑے بڑے واقعات سامنے آتے ہیں، میں کیا عرض کروں۔ ایک زائر بتا رہے تھے، میں مجلس پڑھنے گیا چیچا وطنی، چند سال پہلے کی بات ہے، ملاقات ہوئی، چہا دن جاتے ہیں زائر امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، تو سنا رہے تھے کہ بارڈر کے اوپر نیشنل اسمبلی کا ممبر آیا ہوا تھا۔ ہم تھکے ہوئے جا کے بیٹھے ہیں، اس نے جلدی سے ہماری جرابیں اتارنا شروع کی، نیشنل اسمبلی کا ممبر، اور وہ سید تھا، کہ میں نے پاؤں کھینچا، یہ بھی سید تھے زائر، میں نے پاؤں کھینچا، اس نے روک لیا، پکڑ لیا، کہا لا انت زائر الحسین، نہ تیرا مقام یہ ہے کہ تو امام حسین کا زائر ہے۔ دنیا دیکھ نہیں رہی، پہلے یہ نیازوں کا سلسلہ مجلس کے باہر ہوتا تھا، اب یقین جانے محرم میں ایک شہر سے دوسرے شہر پڑھنے جاتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر ہاتھ باندھ باندھ کے کہتے ہیں ہر آنے والے کو رک دو، امام حسین کی سبیل لے کے جاؤ، امام حسین کی نیاز لے کے جاؤ۔ نہیں، یہ ذکر دنیا جتنی کوششیں کر لے یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ میری آقا زادی نے کہہ دیا تھا، یزید فقط قیدا، تو کر لے مکاریہ، تو کر لے اپنی کوششیں، بلکہ صورتحال یہ تھی جہاں قیدی بنایا گیا تھا، رات بھی میں کر رہا تھا، قید کی رہائی کے بعد ضرور پر ذکر آل محمد، ذکر شہداء کربلا وہی شروع ہو گیا۔ تو یاقر زادی نے رکھی ہے نا بنیاد، ہاں، بی بی کی یہ خطبے مولا علی کی ذوالفقار کا کام دکھا گئے۔ یزید نہیں چاہتا تھا رہا کرنا، لیکن مجبور ہو گیا، اس کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب یہ قافلہ آیا ہے نا شام سے واپس، تو پہلی منزل تھی کربلا، ہم سے مجالس کی آخری مجلس ہے، اللہ جانے کس طرح نبی زادیاں اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے عزیزوں کے قبروں پہ آئی ہوں گی، کس طرح بیان کیے ہوں گے، کس طرح وہاں عزاداری ہوئی ہوگی۔ مکتب میں تفصیلات تو نہیں، دل مانتا ہے کوئی ایسی عزاداری ہوئی ہوگی جس کی مثالیں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اور اگلی منزل کون سی تھی؟ وہ تھی مدینہ، جہاں سلمان فارسی کا باغ ہے، حاجی صاحبان جانتے ہیں، اب کاٹ دیا گیا ہے، وہاں خیمے نصب ہوئے۔ امام سجاد نے کہا بشیر تیرا باپ اشعار کہتا تھا، تو بھی کہتا ہے؟ کہتا ہاں والا، کہا جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو، مدینے والے سید واپس آ۔ میری چھوٹی آقا زادی نے اس وقت مسیحا پڑا تھا، اللہ کو چلی مدینہ تو جتنا اولاد کا شہر، ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اجڑ کے واپس آئے۔ اللہ نے کیسے سمجھاؤ، ماں تو ہے لیکن گھروں میں جو بچے لے کے گئی تھی،
کوئی کہیں سو گیا، کوئی کہیں سو گیا، کوئی کہیں سو گیا. تو پہلے تو ہے لیکن بھائی نہیں ہے. میں کیا بتاؤں، جب بشیر آیا نا اور مدینے میں آ کے اعلان کیا، تاریخ مدینہ بتاتی ہے چند موقع ہیں جن پہ بڑا گریا ہوا. ان میں ایک یہ موقع تھا، بشیر بتا رہا تھا لوگوں نبی کا بیٹا مارا گیا، مارا گیا، کیسے مارا گیا، مارا گیا. اداکارے پر یہ خبریں سنی بس خود نالان نہ سمجھے. اور بچے علی قاسم کا پوچھتے تھے، جوان علی اکبر کا پوچھتے تھے. گریا بلند تھا، ایک دیوار کے سہارے بی بی ام البنین پوچھتی ہے بشیر تم نے کیا کہا، کیا کہا مولا حسین مارے گئے؟ کہا ہے بی بی، کہا میرے غازی جو موجود تھا، کسی کی ہمت تھی. آہستہ سے کہا بی بی تیرے غازی کے بعد ہی قلم ہو گئے. بی بی نے کہا کیسے یقین کر لو. ایک آہستہ سے آواز آئی بی بی نبی زادیوں کی چادر لوٹ گئی. کہا ہاں اگر میرا غازی زندہ ہوتا کسی کی یہ ہمت نہیں تھی. اے عزیزارو بس اکٹھے ہو کے آئے یہاں یہ موقع ہے. کچھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا، محمد حنفیہ پوچھنے لگ گئے امام سجاد سے بیٹا اتنا بتا میری بہن زینب کہاں ہے؟ زندگی نصیب ہو نہ ہو کیا ہوا؟ امام نے اشارہ کیا چچا یہ آپ کی ایسی قیامت کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ بھائی بھی پوچھ رہے میری بہن کہاں پہ ہے. اور پھر ایک عجیب روایت ہے اور جب حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد کے ساتھ معاملہ کرنا چاہا تو امام سجاد نے کہا چچا مجھے زمانہ نہیں میرے بدن دکھتے کل پڑا یہ لٹا ہوا قافلہ جب داخل ہوا مدینے میں. 3 قریبی رشتے دار، ایک نانے کا روزہ ہے، ایک بھائی حسن کی قبر ہے، ایک ماں زہرا کی قبر ہے. وہ جو پردے کے پیچھے میری ماں اور بہن بیٹھی ہو آپ کے حصے کا ضرور کہہ رہا ہو. جب میں کے آئے نا بیٹی نہ سارے دکھ ماموں کو سنا سکتی، نہ سارے دکھ بھائیوں کو سنا سکتی ہے، نہ سارے دکھ اپنے بابا کو سنا سکتی ہے. ڈھونڈتی ہے نگاہیں ماں کہاں پر ہے. اگر ماں موجود ہو تو اسے سناتی ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہو سر کو چادر لے لیتی ہے چلی جاتی ہے قبرستان میں ماں کی قبر سلی بڑھ جاتی ہے. اے علی یہ جملے سننا حج کے موقع پہ عالم دین بتا رہے تھے. اور جب نانے کی قبر پہ آئی ہے علی کی بیٹی آہستہ آہستہ آئی ہے، اور جب بھائی کی قبر پہ آئی ہے آہستہ آہستہ آئی ہے. جب ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی علی کی نگاہ پڑی ماں کی قبر سے نکل گئی. ذکر کرنے والی نبی کی بیٹی ہے، سننے والی نبی کی بیٹی ہے، ذکر کرنے والے کا ہے. اللہ خانہ نبی ہے، رو رو کے کہا ہوگا اللہ میں نے بڑی کوشش کی مگر کیا کرتی تیرے حسین کا رہا تو کوئی نہیں. یہ تو کہتی رہی رائے میں کچھ تو مجموعہ کر رہا نہیں اگر نہیں کہ کہا اللہ تو بھی گئی تھی پر باہر اللہ مجھے بھی پڑ گیا. میں کیسے عرض کروں کہاں ہوگا ماں مجھے وہاں خود کو دینے پڑ گئے جہاں شراب پیتے. اللہ اللہ